अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी, जिसको मैं पहले आज के इस वीडियो में पहले चाहूँगा कि उसी को दूर करूँ। वो ये कि कल जो मैंने सिलेबस पढ़ाया था वो सेमेस्टर 4th का था पहले, जिस पर मैंने बात की थी। तो 4th में चूँकि यूनिवर्सिटी वालों ने जो है 3rd सेमेस्टर में MIL रखा था, क्योंकि 4th सेमेस्टर का भी MIL ही था, जिसका सिलेबस मैंने कल पहले वीडियो के फर्स्ट उस हिस्से में पढ़ा। लेकिन बाद में डिज़ास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्सिटी ने, और MIL जो 4th सेमेस्टर का था उसको कैंसिल कर दिया। अब MIL जो है सिर्फ 3rd सेमेस्टर में है, जिसका सिलेबस अब 3rd सेमेस्टर का MIL है। तो 3rd सेमेस्टर का MIL का सिलेबस जो है, मैंने कल 4th सेमेस्टर का सिलेबस आपके सामने पेश किया उस वीडियो में। मैं चाहूँगा कि 3rd सेमेस्टर का सिलेबस आपको पता हो पहले क्या है। पढ़ाया तो मैंने 3rd सेमेस्टर का सिलेबस ही है, लेकिन 3rd सेमेस्टर का टेक्स्ट पढ़ाया है, सिलेबस 4th सेमेस्टर का पढ़ाया। अब मैं थोड़ा इस पर रिवाइज करूँगा। ये जो रीडिंग एंड राइटिंग पोर्शन यूनिट फर्स्ट में, इसमें पर्शियन अल्फ़ाबेट लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवेल्स, ये पहला यूनिट है, इसका पहला क्रेडिट जिसको हम कहेंगे। बेसिक पर्शियन ग्रामर, इस पर भी हमने कल बात की, ये है यूनिट फर्स्ट। इसम फ़ैल हर्फ, इस पर भी हमने कल बात की, ये भी आता है यूनिट फर्स्ट में। तो इस तरह से हमारा कल यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद इन्फिनिटिव्स एंड देयर मीनिंग्स, मसदर और उनके माने, इस पर कुछ मसादिर किसको कहते हैं और कुछ मसदरों के बारे में हमने बताया कि इसको किस तरह से बनाते हैं। लेकिन मसादिर का कोई एक टेबल हमने नहीं पढ़ा। ये मसादिर का टेबल तो पढ़ा, लेकिन मुजाहरे का टेबल नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि भी मसदरों की बात चल रही थी। तो उसका मतलब है कि पहला जो है यूनिट सेकंड का पहला जो क्रेडिट है वो हमने देखा। अब दूसरा जो है एवरेस्ट मुजाहरे कैसे बनते हैं, क्या होता है, इस पर भी हमने कल बात की। प्रोनाउंस किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस पर भी हमने कल बात की। तो इस तरह से यूनिट सेकंड भी हमारा जो है कल कंप्लीट हुआ। यूनिट थर्ड जो है पास्ट टेंस एंड इट्स काइंड्स, इस पर हमने कल थोड़ी बात की, लेकिन 6 तरीक़ों से जो पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं, उन 6 के 6 चीज़ों पर हमने कल बात नहीं की। हमने माजी मुतल्लक पर बात की, माजी करीब पर बात की और माजी बईद पर बात की। इसके बाद प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस पर बात करना अभी बाकी है। इस तरह से हमारा यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4th में हमारे पास क्या सिलेबस में है, वो है ये कि फ्रीक्वेंटली यूज डे टू डे वोकेबलरी ऑफ द फॉलोइंग 50 वर्ड्स। इन चीज़ों पे 50 वर्ड्स में जो वोकेबलरी है, यानी कुछ वर्ड्स इनके बारे में पढ़ने, किस चीज़ को क्या कहते हैं, ये है यूनिट 4th हमारा। इस तरह से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के बारे में पढ़ने, और नंबर्स इन पर्सन ने गिनती पढ़नी है तक। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट यूनिट होगा। अब उसके बाद जो मैंने कल सिलेबस पढ़ाया वो था ये तो था 4th सेमेस्टर का मारफियत सिफत मौसूफ़ कारबोर्दान। ये चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं, ये 4th सेमेस्टर वाले सिलेबस में था। मैंने कल ही सिलेबस पढ़ाया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये कन्फ्यूजन बच्चों में से दूर करना चाहिए, तो पहले मैंने बात इसी पर आज की। अब जो है मैं बात करूँगा जहाँ तक हमने पढ़ा था मेन टेक्स्ट सिलेबस, गुज़श्ता जो पास्ट टेंस है उसके काइंड्स, उस पर हम अब बात करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहुँचता हूँ उसी पेज पर। अब आज हम बात करेंगे माजी इस्तिमरारी पर।
यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था ओ गुफ्ते बुद ईशान गुफ्ते बुद। आज हम बात करेंगे माजी इस्तिमरारी पर। माजी इस्तिमरारी होता क्या है। जिस तरह से अंग्रेजी में हम कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम इंग फार्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो सेंटेंस, तो उसमें हम इंग फार्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज वर्किंग, में काम कर रहा था। तो इसी तरह से हम फारसी में भी पास्ट टेंस बनाते हैं, आई वॉज वर्किंग, मन खारमी खरदम। अब अंग्रेजी में हम ई का इस्तेमाल करते हैं, इंग का इस्तेमाल करते हैं, फारसी में मी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले डेफिनेशन माजी इस्तिमरारी कहते किससे हैं। वो फ़ैल माजी इसमें किसी काम का करना होना या से ना गुजरे हुए ज़माने में तसलसल के साथ पाएगा, यानी कोई काम हो और उसमें कंटिन्यूटी हो, ऐसे सेंटेंस को हम माजी इस्तिमरारी वाला सेंटेंस कहते हैं, जुमला कहते हैं। जैसे उमी आमद वो आ रहा था, शिमामी आमद आप आ रहे थे, मनमी गुफ्ता मैं कह रहा था। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या है। पास्ट जो माजी मुतलक जिसे हम कहते हैं, ऐसा सेंटेंस यानी जिसके आखिर पर मसदर हो और उसका नून काट दिया गया हो तो वह माजी मुतलक वाला सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद माजी मुतलक वाले सेंटेंस के बाद हम मसदर से पहले मी या हमी का इस्तेमाल करते हैं। मी या हमी में क्या फ़र्क है। मी इंग फारम है और हमी यूज़्ड है। जिस तरह से हम अंग्रेजी में यूज़्ड गोह में घर जाता रहा था, तो यू हमी में ज़्यादा कंटिन्यूटी है, मी में कम कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी दोनों में है। तो इस तरह से हम जो है बाकी तरीक़ेकार वही है जो माजी मुतल्लक़ का है। जैसे नून दाल आखिर पे लगाते हैं, या लगाते हैं, या दाल लगाते हैं, मीम लगाते हैं और या मीम इस्तेमाल करते हैं। माजी इस्तिमरारी का सेगा वाहिद गायब बन जाता है, यानी बगैर नून के जब मसदर इस्तेमाल करते हैं और मसदर से पहले जो है हम मी का इस्तेमाल करते हैं तो वाहिद गायब का सेगा बन जाता है। फिर आखिर पे नून दाल या और या दाल मीम और या मीम का इस्तेमाल करते हैं तो माजी इस्तिमरारी के बाकी सेंटेंसेस बन जाते हैं। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। हम ओ आमद लिखते थे, ओ आमद वो आया, तो इस तरह से आमदन का नून काटते थे तो ओ आमद वो आया, तो ये माजी मुतल्लक़ का फर्स्ट सेंटेंस बनता था। अब हमने बीच में मी लगा दिया, यानी ओ मी आमद, तो इस मी से रहा लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हो गया, यानी वो आ रहा था, क्योंकि पास्ट है तो था बन जाएगा आखिर पे। उमी आमद वो आ रहा था। इस तरह से ईशान यानी वो सब, मी आमदन आ रहे थे, यानी वो सब आ रहे थे। हमने मी लगा दिया, आमद के आखिर पे नून दाल लगा दिया तो बन गया आमदन, यानी जो हमने फार्मूला में दिखाया। नून दाल या दाल मीम और या मीम आखिर पे लगाते हैं, ये फार्मूला क्या है। ईशान मी आमदन वो आ रहे थे, तू मी आमदी तुम आ रहे थे, मी लगा दिया बीच में और आखिर पे छोटी है, तो मी आमदी तुम आ रहे थे। शुमा मी आमदीद, मी बीच में, या दाल आखिर पे, शुमा के साथ या दाल लगता है आखिर पे, आप आ रहे थे। मन मी आमदा मैं आ रहा था, आखिर पे मीम और बीच में मी लगा दे तो पास्ट कंटिन्यूस यानी माजी इस्तिमरारी बन गया। मा मी आमदीम हम आ रहे थे, मी बीच में और आखिर पे या मीम, क्योंकि या मीम माँ के साथ लगता है, मन के साथ मीम लगता है, शुमा के साथ या दाल लगता है, तो के साथ छोटी या लग जाती है और ईशान के साथ नून दाल लगता है, ओ के साथ कुछ नहीं लगता है। जैसे मसदर है उसका नून काट दिया जाता है तो वही बन जाता है। अब पता चला कि मीर बीच में लगाने से और अलामत आखिर पे जोड़ने से पास्ट कंटिन्यूस यानी माजी इस्तिमरारी बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस हैं। वो मी रफ्त वो जा रहा था, ईशान मी रफ्तन वो जा रहे थे, तू मी रफ्ती तुम जा रहे थे, शुमा मी रफ्ती आप जा रहे थे, मन मी रफ्ता मैं जा रहा था, माँ मी रफ्ती हम जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे। ओ मी गुफ्त गुफ्तन कहना, ओ मी गुफ्त वो कह रहा था, ईशान मी गुफ्तन वो कह रहे थे, तुम मी गुफ्ती तुम कह रहे थे, शुमा मी गुफ्ती आप कह रहे थे, मन मी गुफ्ता मैं कह रहा था, माँ मी गुफ्ती हम कह रहे थे। इस तरीके से हम जो है सेंटेंसेस बनाते हैं। अब एक्सरसाइज के तौर पे ऊपर जो मैंने मसदर नामा कल पढ़ाया, जिसमें मसदर उसका मतलब उर्दू में उसे क्या कहते हैं और अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं,
उन मसदरों पर जब आप एक एक्सरसाइज करेंगे तो बाकी मसदर को किस तरह से हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपको याद रह जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दूसरा फार्मूला भी आपको याद रह जाएगी उन पर एक्सरसाइज करने से, और जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा वहाँ फार्मूला देखना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे माजी शकिया या एहतिमाली, कहते किसे हैं, ये 5th वन है। माजी शकिया या माजी एहतिमाली, ये वो पास्ट सेंटेंस है या जिसे फाइल माजी कहते हैं, जिसमें किसी काम का करना होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, लेकिन सेंटेंस में शक या एहतिमाल हो। जैसे वो करदा बादशाह, हम फारसी में बोलते हैं वो करदा बादशाह, यानी उसने किया होगा। अब किया होगा सेंटेंस जो बनता है, इसे यही पता चलता है कि शायद किया होगा या नहीं किया होगा, इसमें शक है, इसमें इम्कान है, एहतिमाल है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें शक हो या एहतिमाल हो, ऐसे सेंटेंस को माजी शकिया या माजी एहतिमाली कहते हैं। फारसी में गुज़श्ता शकिया या गुज़श्ता एहतिमाली भी कहते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को बनाने का तरीक़ाकार क्या है, आप इस पर बात करेंगे। माजी मुतल्लक यानी मसदर बग़ैर नून का ऐसा जो जुमला है ओ के साथ बनता है, उसके आखिर पर हम हिया लगाते हैं। जैसे ओ आमद, वो आया, तब हिया लगाते हैं। हिया के बाद तरतीब से बाशद, बाशद, बाशी, बाशिद, बाशम, बाशम लगाते हैं। क्या बनेगा, ओ आमदे बाशद। इस तरह से ईशान आमदे बाशद, इस तरह से तो आमदे बाशी, शुमा आमदे बाशीद, मन आमदे बाशम, मा आमदे बाशिम। तो हिया प्लस ये अल्फाज, ये जो अलामतें हैं, इनको लगाते हैं। इस तरह से माजी शकिया के सेंटेंस बन जाते हैं। अब हम यहाँ एक्सरसाइज के तौर पे हमने 2-3 मसदरों का किया हुआ है, उस पर बात करेंगे। ऊ आमद, वो आया। अब हिया प्लस बाशद, ऊ आमद बाशद, वो आया होगा। इस तरह से ईशान आमद बाशन, हिया प्लस बाशन, वो आए होंगे। तू आमद बाशी, हिया प्लस बाशी लगाया है। तुम आए होंगे। शुमा आमद बाशिद, आप आए होंगे। मन आमद बाशम, हिया प्लस बाशम लगाया, मैं आया होऊंगा। माँ आमद बाशिम, माँ के साथ हिया प्लस बाशिम, हम आए होंगे। वो रफ्ते बादशाह, वो गया होगा। ईशा रफ्ते बादशाह, वो गए होंगे। तू रफ्ते बाशी, तुम गए होंगे। शुमा रफ्ते बाशिद, आप गए होंगे। मन रफ्ते बाशम, मैं गया होऊंगा। माँ रफ्ते बाशी, हम गए होंगे। वो गुफ्ते बाशद, वो गया होगा। ईशान गुफ्ते बाशन, वो गए होंगे। तू गुफ्ते बाशी, तुम, ये गुफ्ता का मतलब है कहा। वो गुफ्ते बाशद, उसने कहा होगा। ईशान गुफ्ते बाशन, उन्होंने कहा होगा। तू गुफ्ते बाशी, तुमने कहा होगा। शुमा गुफ्ते बाशिद, आपने कहा होगा। मान गुफ्ते बाशम, मैंने कहा होगा। माँ गुफ्ते बाशिम, हमने कहा होगा। अब देख लीजिए इसमें शक या एहतिमाल है ऐसे सेंटेंसेस में। तो इस तरह से माजी शकिया और या एहतिमाली के सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे माजी शर्तिया या तमन्नाएं, ऐसे सेंटेंसेस पास्ट में जिनमें कोई शर्त या कोई तमन्ना हो, वो ज़ाहिर हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम माजी शर्तिया या माजी तमन्नाई कहते हैं। डेफिनेशन क्या है माजी शर्तिया या माजी तमन्नाई की? डेफिनेशन यह है कि वो फ़ैल माजी है जिसमें किसी काम का करना होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए और किसी शर्त या तमन्ना के साथ पाया जाए। ऐसा सेंटेंस जिसमें शर्त या तमन्ना हो, ऐसे सेंटेंस को माजी शर्तिया या माजी तमन्नाई कहते हैं। अब सेंटेंस में लिखा ओ आमदी, मन गुफ्तमी, ईशान खुर्दंदी। ये सेंटेंस जब तक कि हम फार्मूला को याद ना रखें, फार्मूला को ना समझे, ये सेंटेंसेस हमें समझ नहीं आए। जैसे वो आमदी, वो
آیا ہوگا، من گفتمی میں نے کہا ہوگا، ایشان خوردندی انہوں نے کھایا ہوگا. یہ کیسے بنتے ہیں اس پہ بات کریں گے. ماضی شرطی یا تمنائی کے بنانے کے لیے ماضی مطلق کے 3 سیکے اور ماضی استمراری کے 3 سیکے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی 3 سینٹنسز ماضی استمراری کے ہوتے ہیں اس میں استعمال، اور 3 سینٹنسز ماضی مطلق کے ہوتے ہیں. لیکن ماضی مطلق کے جو 3 سیکے ہیں جیسے واحد غائب ہے، جمع غائب ہے اور واحد متکل، یہ 3 یاد رکھیے، واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکل. ان 3 سینٹنس کے آخر پہ یہ کا استعمال ہوتا ہے. استمراری والی کے جو باقی 3 سینٹنسز ہیں یعنی واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکل، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. کیا ہے یہ فارمولا؟ ہم ماضی مطلق میں بناتے تھے او آمد، وہ آیا. اس طرح سے ایشان آمدند، وہ آئے. یہ ہو گیا واحد غائب والا جملہ، یہ ہو گیا جمع غائب والا، اور اس کے بعد واحد متکل. من آمدم ہم لکھتے تھے، میں آیا، من آمدم میں آیا. اب ان 3 سینٹنسز کو ہم دیکھیں گے، ہم نے آخر پہ یہ اضافہ کیا، یہاں پر بھی یہ کا اضافہ کیا، یہاں پر بھی یہ کا اضافہ کیا، اور یہاں پر بھی یہ کا اضافہ کیا. یعنی واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم میں جب ہم ماضی تمنائی کے سینٹنسز بناتے ہیں تو ہم آخر پہ یہ کا استعمال کرتے ہیں. اب جو ہے واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم، ان تینوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ماضی استمراری کے ہی سینٹنسز استعمال کرتے ہیں. جیسے تو می آمدی، تو می آمدی، تم آ رہے تھے، یعنی کاش تم آ رہے ہوتے. اس کا ترجمہ ماضی استمراری میں اس طرح سے ہوگا، کاش تم آ رہے ہوتے، کاش آپ آ رہے ہوتے، کاش ہم آ رہے ہوتے. ماضی استمراری میں سینٹنس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ سینٹنس تو یہ ہوگا، تم آ رہے تھے، آپ آ رہے تھے، ہم آ رہے تھے. لیکن جب ایز پر سینٹنس کہیں پہ ایسی عبارت ہو جس میں ایسے سینٹنسز ہوں تو وہاں آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کاش تم آ رہے ہوتے، کاش آپ آ رہے ہوتے، کاش ہم آ رہے ہوتے. تو ان 3 سینٹنسز کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہ آمدی، کاش وہ آیا ہوتا، ایشان آمدندی، کاش وہ آئے ہوتے، من آمدمی، کاش میں آیا ہوتا. یہ یاد رکھیے، یہ تھوڑا اس میں پاسٹ میں مشکل ہے تھوڑا یاد رکھنے کے لیے. اب یہاں پہ ایکسرسائز، او رفتی، او رفتی تو تھا، اب یہ آخر پہ او رفتی، کاش وہ گیا ہوتا، ایشان رفتندی، کاش وہ گئے ہوتے، تو می رفتی، کاش تم گئے ہوتے، شما می رفتید، کاش آپ گئے ہوتے، من رفتمی، کاش میں گیا ہوتا، ما می رفتیم، ہم کاش گئے ہوتے. او خوردی، کاش اس نے کھایا ہوتا، ایشان خوردندی، کاش انہوں نے کھایا ہوتا، تو می خوردید، تم نے کاش کھایا ہوتا، شما می خوردید، کاش آپ نے کھایا ہوتا، من خوردمی، کاش میں نے کھایا ہوتا، ما می خوردیم، کاش ہم نے کھایا ہوتا. تو اس طرح سے جو ہے ماضی تمنائی کے سینٹنس بن جاتے ہیں. اب ہم بات کریں گے پریزنٹ ٹینس یعنی زمانۂ حال پر کہ اس میں ہم کس طرح سے سینٹنسز بناتے ہیں. زمانۂ حال کی 4 قسمیں ہیں، فعل مضارع، فعل حال، فعل امر اور فعل نہیں. میں نے اس پر ایک لیکچر سیریز بنائی ہوئی تھی، وہ اس وقت بھی یوٹیوب پر اویلیبل ہے. اس میں مزید کس طرح سے ہم سینٹنسز بناتے ہیں اس پر بھی بات کی گئی ہے. لیکن چونکہ یہاں ایم آئی ایل والے جو ہیں، جنہوں نے ایم آئی ایل لیا ہوا ہے، وہ ہمیں ڈیٹیل میں پڑھایا ہے. مجھے پتہ ہے کہ ان کو ساری چیزیں یاد نہیں رہیں گی. اب میں نے یہاں پہ فوکس کیا ہے مختصراً ان کو بیسک سمجھانے کی، ایم آئی ایل والوں کے لیے اسپیشل. اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اب ان ویڈیوز کو دیکھیں جو 1 بائی 1 دکھائے گئے ہیں. حال میں کتنے ہیں، ماضی میں کتنے، ان پہ الگ الگ سے میں نے نوٹس بھی دیے ہوئے ہیں.
ان کی ڈسکرپشن میں لنک بھی دی ہوئی ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں بات کروں گا اب مضامین حال کی، یعنی حال میں پریزنٹ ٹائمز میں جب ہم سینٹنس بناتے ہیں فارسی میں تو 4 طریقوں سے بناتے ہیں۔ ایک تو فعل مضارع، دوسرا فعل حال، تیسرا فعل امر اور چوتھا فعل نہیں۔ یہ فعل مضارع پہلے کسے کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا حال اور مستقبل دونوں زمانوں میں پایا جائے، جیسے آید، گوید، شاید۔ کیا ہے اس کا مطلب، اب میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مضارع میں ایسے لفظ یا ایسے وربز استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے فعل استعمال کیے جاتے ہیں جن کا مفہوم ڈائریکٹلی پریزنٹ اور فیوچر ٹائمز کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، لیکن فیوچر جو ہے واضح نہیں ہوتا اور نہ پریزنٹ واضح ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہیں گے وہ آئے، اب اگر آخر پہ گا لگا دیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ آئے گا، یہ فیوچر سینٹینس ہے۔ اگر ہم صرف بولیں گے وہ آئے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ وہ آئے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہے کہ آخر پہ اگر ہم گا لگائیں گے تو وہ کہے گا، فیوچر بنے گا، لیکن یہ سینٹینس جو ہے مضارع انکمپلیٹ سینٹینس دیتا ہے جس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی۔ اس لیے ایسے سینٹینسز کو جن میں یہ چیزیں واضح نہ ہو کہ یہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے، ایسے سینٹینسز کو مضارع کہتے ہیں۔ فارسی میں مضارع ہم کیسے بناتے ہیں، اب اس پہ بات کریں گے۔ فارسی میں مضارع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یہ جو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا۔ مضارع کے آخر پہ دال ہوتا ہے اور دال سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے۔ یہ ایک علامت ہے جس سے ہم مضارع پہچانتے ہیں۔ کچھ بیسک رولز بھی ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے میں کچھ مصدر کو کیسے مضارع میں کنورٹ کرتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، انگریزی میں انہیں کیا کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ جیسے آمدن ہے، آنا، کم انگریزی میں، مضارع اس کا بنتا ہے آیت، یا کے اوپر زبر ہے، دال پہ جزم ہے، تو ید، یہ دال زبر ید، یا پہ زبر ہے، یعنی دال سے پہلے والا حرف پر زبر ہوتی ہے، یہ اس کا مضارع بن جاتا ہے۔ اس طرح سے برداشتن اٹھانا، ٹیک اپ، بردارات اس کا بن جاتا ہے۔ کردن اس کا بن جاتا ہے کند، گرفتن گیرد، آوردن آوارد، لانا پکڑنا، کرنا ڈو کیچ برنگ، یہ انگریزی میں ان کا مطلب ہے۔ کچھ اور مصدروں کے بارے میں بات کریں گے۔ دیدن اس کا مضارع ہے بینا، دیکھنا سی، رفتن رواد، جانا گو، دویدن دواد، دیکھ لیجیے دواد اس کو پڑھیں گے۔ افتادن افتاد، دانستن داناد، خوردن خوراد، اس کو خرد نہیں پڑھیں گے، خوراد پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر پڑھنی ہے۔ اس طرح سے شدن شواد، بردن براد، لینا ہونا، بریدن کاٹنا براد، بوساد بوسیدن چھومنا کس، برداشتن برداراد، اٹھانا ٹیک اپ، بردارد، دیکھیے برداشتن کا کیا بنتا ہے، بردارد، بودن بواد ہونا۔ اسی طرح سے زادان مارنا، زاناد اس کا مضارع بن جاتا ہے۔ اب مضارع کی جو سینٹینسز ہیں وہ کس طرح سے ہم بنائیں گے، اب اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیے او گوید، وہ کہے یا وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، اس طرح سے۔ ایشان گوین وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے۔ تو گوئی تم کہو یا تم کہتے ہو، اس میں دونوں مفہوم آتے ہیں، فیوچر بھی پریزنٹ بھی۔ شما گوئید آپ کہیے یا آپ کہیں، من گویم میں کہوں، ما گوئیم ہم کہیں۔ دیکھ لیجئے گوید کا دال جب آگے سینٹینس بناتے ہیں فارمولا کے حساب سے، وہ گوید کہے، وہ کہے، اب دال آگے بڑھانے کے لیے، سینٹینس بنانے کے لیے یہ دال ہم کاٹ دیتے ہیں، آخر کا جو علامت کا دال ہے گوید، دال کاٹنے کے بعد نون دال یا دال میم اور یا میم لگاتے ہیں۔ ایشان گویند دال کاٹ دیا اور نون دال لگا دیا، گوید یہاں تھا، یہاں گویند بنایا۔
تو گوی، یا تو گوی تھا، گوید کا گوی تھا، اب یا آخر پہ اضافی ہو گیا دو، تو گویی تم کہو، ادھر سے شما گویید، گوئی تو ہے، یہ دا لگا دیا آخر پہ دال کاٹ کے، گویید آپ کہیں، من گوئی، دال کاٹ دیا، دال کی جگہ میم، من گویم، ما گوییم، گوید ہونا چاہیے تھا، دال کاٹ دیا یا میم لگا دیا، ما گویم ہم کہیں، او رود وہ جائے، ایشان روند دال کاٹ کے نون دال، وہ جائیں، تو روی تم جاؤ، شما روید آپ جائیں، من روم میں جاؤں، ما رویم، اس پہ میں تھوڑا فوکس کرنے کی کوشش کروں گا، او آید وہ آئے، دال کاٹ کے نون دال لگیں گے یہاں پر، ایشان آیند وہ آئیں، تو آئی تم آؤ، شما آئید آپ آئیں، من آیا میں آؤں، ما آئیم ہم آئیں۔ اب اس طرح سے جو ہے مضارع کے سینٹینسز بن جاتے ہیں۔ اب ہم پہلے حال پر بات کریں گے۔ پہلے حال یعنی پریزنٹ ٹینس، جس میں فیوچر نہ دکھے بلکہ صرف پریزنٹ دکھے، ایسے سینٹینس کیسے بناتے ہیں۔ پہلے حال کی ڈیفینیشن، جس میں کسی کام کا کرنا ہونا ایسا نہ موجودہ زمانے میں پائے جائے۔ او می آید، ایشان می آین، شما می روید، اس طرح سے ہم سینٹینس بناتے ہیں۔ کیا ہے بنانے کا طریقہ، اس پر بات کریں گے۔ پہلے حال بنانے کے لیے مصدر کو پہلے مضارع بناتے ہیں، یعنی جو مصدر ہیں ان کو کنورٹ کرتے ہیں مضارع میں۔ مضارع سے پہلے می کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جو مضارع بن جائے گا اس سے پہلے می اور دال کاٹ کے پھر ترتیب سے نون دال یا دال میم اور یا میم، یہ علامات ہم لگاتے ہیں جس سے سینٹینسز بن جاتے ہیں۔ مثال سے یہاں سمجھانے کی کوشش کریں۔ او آید مضارع تھا، اب بیچ میں می لگا دیا، او می آید وہ آ رہا ہے، اب یہاں ہے بن گیا آخر پہ کیونکہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے، فعل حال ہے۔ ایشان می آیند دال کاٹ کے نون دال اور بیچ میں می وہ آ رہے ہیں، تو می آئی تم آ رہے ہو، می بیچ میں ہو دال کاٹ کے یا لگا دیا آخر پہ، تو می آئی تم آ رہے ہو، شما می آئید آپ آ رہے ہیں، من می آیا میں آ رہا ہوں، ما می آئیم ہم آ رہے ہیں۔ اس طرح سے او می خورند وہ کھا رہا ہے، ایشان می خورند وہ کھا رہے ہیں، تو می خوری تم کھا رہے ہو، شما می خورید آپ کھا رہے ہیں، من می خورم میں کھا رہا ہوں، ما می خوریم ہم کھا رہے ہیں۔ اس طرح سے سینٹینسز بن جاتے ہیں۔ آگے اور بات کریں گے۔ او می گوید وہ کہہ رہا ہے، ایشان می گویند وہ کہہ رہے ہیں، تو می گویی تم کہہ رہے ہو، شما می گویید آپ کہہ رہے ہیں، من می گویم میں کہہ رہا ہوں، ما می گوییم ہم کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے فعل حال میں پریزنٹ ٹینس میں ہم سینٹینسز بناتے ہیں۔ اب فعل امر اور فعل نہیں کی بات کریں گے۔ امر کا مطلب ہے جیسے قرآن شریف میں بھی ہے کہ نیکی کا امر کرو اور گناہوں سے روکو، یعنی نہی عن المنکر، منکرات سے نہیں کر دو، تو پتہ چلتا ہے کہ امر کا مطلب ہے حکم کرنا، نہیں کا مطلب ہے کام سے رکنا۔ تو امر بنانے کے لیے ہم مضارع جو ہوتا ہے مصدر کا، اس سے پہلے ہم بے کا استعمال کرتے ہیں اور دال کاٹ دیتے ہیں آخر پہ، اور انکار کرنے کے لیے یا کام سے روکنے کے لیے میم یا نون کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ہم امر پہ بات کریں گے۔ پہلے امر وہ ہے جس میں سامنے والے کو کسی کام کے کرنے کا حکم صادر کیا جائے، جس میں کسی کو کام کرنے کا حکم کیا جائے، ایسے سینٹینسز کو پہلے امر ہم کہتے ہیں۔ بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ واحد حاضر کے لیے مضارع کا آخر والا دال کاٹ دیا جاتا ہے۔ واحد حاضر کا مطلب ہے یو، تو جسے ہم فارسی میں کہتے ہیں، کیونکہ حکم صرف دو لوگوں کو دیا جاتا ہے، چاہے سامنے ایک آدمی ہو اس کو دیا جا سکتا ہے، یا ایک سے زیادہ لوگ ہوں ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ جو تھرڈ پرسن ہے ان کو حکم نہیں دیا جاتا، اس لیے تھرڈ پرسن کے لیے حکم والا سینٹینس نہیں بنتا، یعنی جو سامنے نہ ہو، خود کو بھی کام کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اس میں دو ہی قسم کے سینٹینسز بنتے ہیں، تو اور شما پر، یو پر۔
میں یہاں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جمع کے لیے آخر پہ یعنی جمع حاضر کے لیے آخر پہ یہ دال کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ فارمولا کا ہے. شروع میں بیا کا استعمال کیا جاتا ہے دونوں کے شروع میں. جیسے رواد تھا رفتن کا مضارع رواد. اب رواد کو جب دال کاٹ دیا جائے گا تو بن جائے گا راو. اب تو کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تو بنے گا تو روی. اب روی کا جو گرامر کا یا ہے وہ ہم نے کاٹ دیا, ہم نے بھا بیچ میں لگا دیا تو پہلے امر بن گیا تو براؤ تم جاؤ. شما بیراؤ تو بن گیا اور آخر پہ یہ دال جمع کی علامت شما بیروید آپ جائیں. تو بخور خوردن کا خورد مضارع تو بخور تم کھاؤ. شما بخورید یہ دال کا اضافہ آپ کھائیں. تو بگو تم کہو. شما بگویید آپ کہیں. اس طرح سے جو ہے پہلے امر کے سینٹینسز بن جاتے ہیں. اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں, جیسے اگر کوئی مصدر یا کوئی فعل یا کوئی مضارع مد والے حروف سے شروع ہوتی, جیسے آمد, آوارات, ایسے سینٹینس کو جب ہم پہلے امر میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ مد جو ہے یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے آمدن کا مضارع ہے آیات, اور جب پہلے امر بنائیں گے تو کیسے کہیں گے؟ ہم تو نہیں کہیں گے بی آئی, ہم کہیں گے بیا. جیسے میں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. آیت ہے مضارع, دال کاٹ دیا جائے گا, آیت کا تو بن جائے گا آئی. تو ہمیں بولنا چاہیے تھا پھر گرامر کے اصول کے حساب سے تو بی آئی, تو ہم بی آئی نہیں بولتے ہیں, مد کو یا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور یا پہلے لایا جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں تو بیا. یہ صرف الف اور مد والے مصدروں یا مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے. شما بیایید, بیائی اور یہ دال کا اضافہ بیایید آپ آئیں یا آپ آ جائیں. اس طرح سے آموختن مصدر ہے سیکھنا, آموزد اس کا مضارع ہے. اب بے آموز ہم نہیں بولتے ہیں کیونکہ مد جو ہے یا میں کنورٹ ہوگی تو بن گیا تو بیاموز. اسی طرح سے بنے گا شما بیاموزید, آپ سیکھیں, تم سیکھو, آپ سیکھیں. اس طرح سے جو ہے سینٹینس بن جاتے ہیں. تو اب فعل نہیں پر بات کریں گے. فعل نہیں جس طرح سے فعل امر ہے اس طرح سے فعل نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ امر کے لیے ہم بے کا استعمال کرتے ہیں سامنے پروناؤن کے بعد, یہاں پر پروناؤن کے بعد نون یا میم کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے اوپر میں دیکھا کہ بیرو ہم بولتے ہیں بیرو, تو بیرو تم جاؤ. یہاں پر تم مرو یا تو نہ رہو, تم مت جاؤ. شما مروید یا شما نروید, بیروید کی جگہ میم یا نون کا استعمال کیا, میم کا استعمال کیا, شما مروید آپ مت جائیں. جیسے تو مخور, خوردن کا خوراد مضارع, دال کاٹ کے میم بیچ میں لگا دیا, تو مخور تم مت کھاؤ. شما نہ خورید یا شما مخ خورید آپ مت کھائیں, یہ ہم نے لگا دیا. تو مگو تم مت کہو, شما نہ گوید یا شما ما گوید آپ مت کہیے. اس طرح سے فعل نہیں کے سینٹینس بن جاتے ہیں. فعل مستقبل, اب اس پر بھی ہم بات کریں گے تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا آسان ہو جائے, چھوٹا ہو جائے. فیوچر سینٹینسز کس کو کہتے ہیں؟ وہ سینٹینس جن میں فیوچر کے بارے میں بات کی جائے, ایسے سینٹینس کو فیوچر سینٹینسز کہتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے فعل مستقبل کی؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے. شما خواہی رفت,
او خواہد آمد ما خواہیم گذشت. اس طرح سے ہم سینٹنسز بناتے ہیں. لیکن یہ سینٹنسز جو میں نے فارسی میں بولے آپ کے سامنے، یہ کیسے ہم استعمال کرتے ہیں، ان پر بات کریں گے گرامر کے اصول کے مطابق. ماضی متعلقہ صیغہ واحدی غائب کیا ہے؟ یعنی او پھر مصدر بغیر نون کے، جیسے او آمد، یہ ہو گیا ماضی متعلقہ صیغہ واحدی غائب. او آمد یا او رفت، او گفت، او کے ساتھ جتنے بھی سینٹنسز بنیں گے مصدر لگے گا بغیر نون کے تو وہ ماضی متعلقہ صیغہ واحدی غائب بن جاتا ہے. پھر ترتیب سے خواہد، خواہند، خواہی، خواہید، خواہم، خواہیم استعمال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مصدر ہوتا ہے، یعنی پہلے پروناؤن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ علامتیں ہوتی ہیں اور آخر پہ مصدر بغیر نون کا استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے ہم فیوچر سینٹنسز میں جملے بناتے ہیں. جیسے او گرفت تھا ماضی متعلقہ سینٹنس، او گرفت اس نے پکڑا، گرفت پکڑنا، گرفت پکڑا، او گرفت اس نے پکڑا. اب اس میں خواہد لگا دیا تو خواہد کا مطلب بنے گا گا. او خواہد گرفت، وہ پکڑے گا، کیونکہ اس کے ساتھ خواہد لگے گا. اور ایشان کے ساتھ خواہند لگے گا، تو کے ساتھ خواہی لگے گا، شما کے ساتھ خواہید لگے گا، من کے ساتھ خواہم لگے گا، ماں کے ساتھ خواہیم لگے گا فارمولا کے حساب سے. باقی گرفت گرفت ہر جگہ. او خواہد گرفت، وہ پکڑے گا، ایشان خواہند گرفت، وہ پکڑیں گے، تو خواہی گرفت تم پکڑو گے، شما خواہید گرفت آپ پکڑیں گے، من خواہم گرفت میں پکڑوں گا، ماں خواہیم گرفت ہم پکڑیں گے. فیوچر سینٹنسز میں آخر پہ گا، گی، گے، گھیں آتا ہے. اس چیز کا خیال رکھیں. یہاں مجھے 2 غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو تھوڑا آپ نوٹ کریں جب آپ پڑھیں گے یا ڈیفینیشن آپ دیکھیں گے تو یہ آپ سے غلطیاں نہ ہوں. شما کے ساتھ خواہی نہیں آئے گا، خواہید آئے گا. شما خواہید رفت آپ جائیں گے. او خواہد آمد وہ آئے گا، یہ تو ٹھیک ہے. ما خواہیم گذشت ہم جائیں گے یا گزر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے. البتہ یہاں پر خواہید ہونا چاہیے تھا، خواہی آ گیا ہے، تو کے ساتھ لگتا ہے خواہی. تو اس چیز کو نوٹ کریں، اب ایگزام میں یہ غلطی نہ کریں. اس چیز پہ تھوڑا میں فوکس کرانا چاہتا تھا. اسی طرح سے برداشتاً اٹھانا، برداشت اٹھائے، او خواہد برداشت وہ اٹھائے گا، ایشان خواہند برداشت وہ اٹھائیں گے، تو خواہی برداشت تم اٹھاؤ گے، شما خواہید برداشت آپ اٹھائیں گے، من خواہم برداشت میں اٹھاؤں گا، ما خواہیم برداشت ہم اٹھائیں گے. اس طرح سے جو ہے فیوچر سینٹنس بن جاتے ہیں. ایک اور ایکسرسائز، او خواہد آمد، آمدن کا مطلب ہے آنا، آمد آئے، او خواہد آمد وہ آئے گا، ایشان خواہند آمد وہ آئیں گے، تو خواہی آمد تم آؤ گے، شما خواہید آمد آپ آئیں گے، من خواہم آمد میں آؤں گا، ما خواہیم آمد ہم آئیں گے. اس طرح سے جو ہے سینٹنس بنائیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم یونٹ 4 پڑھیں گے. تو اس ویڈیو میں میرے خیال سے 38 منٹ سے 40 منٹس کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں. زیادہ بڑا ویڈیو بن جائے گا، آپ بھی بور ہو جائے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.